کہ ہماری بات ہے. یہ لفافے کے مقررین، لفافے کے مولویاں، یہ نقل مار کے مفتیاں بننے والے آپ کو کیا سکھائیں گے؟ حضرت حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، فقیر کو نذرانے لے لیتے، مل لیے اب چلے جاؤ، ہمارے کو عبادت کرنے دو. تو وہ بادشاہ کو ضد آ گئی، ہاں میں بادشاہ وقت ہو کے نذرانے تو نہیں لیتے. فقیر کے سامنے اکڑ گیا، بولا نہیں لینا ہی پڑے گا آپ کو. بولے نہیں لیتا میں، نہیں لیتا میں. انہیں اڑ گیا، نہیں لینا پڑے گا، نہیں لیتا. حاجی شریف زندانی کو جلال آ گیا. انہیں بولے دیکھتا تو میرے کو کیا دے رہا ہے تو معاملی دولت، ادھر باہر. گپا کے باہر نکلے، ایسا نظر ڈالا پوری زمین سونے کے ہو گئی، پورے درختہ سونے کے ہو گئے. بولے بادشاہ کو لے کیا لے لیتا، لے لے اس میں سے. پورا پانی سونے کا، نہر کا، پورے درختہ سونے کے، پوری زمین سونے کی. دیکھ رہا ہے میں اللہ سے لینے والا ہوں، تجھ سے لے لیتا، چل جاتا کہ نہیں جاتا. بادشاہ قدموں پہ گر کے معافی چاہنے لگا. یہ کام ہے بزرگان دین کا. آج ہے آتے بولے لاؤ لاؤ لاؤ، نہیں لا تو کہہ کے مرید اس کو وہاں دور بٹھا رہے ہیں. جو سیٹ ہے اس کو مجاہد ہے، شرابی ہے، مجاہد ہے کہتے ہیں. پیچھے آیا، پیسہ دے دیا ان کو، ایک 5,000 روپے دے دیا نذرانہ. تو مرشد بڑے خوش ہو گئے، بہت اچھا بچہ ہے، دیکھو بڑی میری خدمت کرتا ہے، دیکھو ہمیشہ 5,000 روپے دیتا ہے. بیچارہ غریب عقیدت سے آ کے حضرت کے ہاتھ چوم رہا، تو وہاں بیٹھو تم. اور اس کی عزت کرتے ہیں. انہیں شرابی، کبابی، بے نمازی ایسی کر رہے ہیں. اور اللہ کیا بولا؟ نمازیوں کی عزت کرو. ہاں یہ بتایا خواجہ غریب نواز نے ہم کو. تو ان کے پیر دادا پیر حاجی شریف زندانی کا یہ کمال تھا، انہوں نے بتا دیا. تو وہ حضرت حاجی شریف زندانی ابراہیم قندوزی ان کے مرید تھے. حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا، اے ابراہیم تم کو میرے مرید کا مرید ملے گا، معین الدین اس کا لقب ہوگا، حسن اس کا نام ہوگا. یہ روٹی لے لینا، جب تم کو اللہ کی تجلیات نظر آئے تو آدھی روٹی کھانا. مرشد یہ کرتے تھے. یہاں کیا مرشد کر رہے ہیں؟ ارے ہم میرے کرامت دیکھے آپ، وہ بچہ آیا تھا انہیں باہر دبئی کو چلے گا، واہ جا کے بس عقیدہ ہو گیا. کیا کمال ہے بھائی آپ. انہیں آیا تھا اس کی شادی ہو گئی، کیا کمال کرے، آخر میں طلاق ہو گئی. کیا کرامت ہے بھائی آپ کی. ایک صاحب کو میں بولا، میرے پاس آ کے پوچھے، بولا نکو دو آپ کی بچی کو بولی میں ڈال لو. بولا میں میرے دوست کو بولا میں نکو دو، میرے کو لا کے سنا ایسا سا ہے، نکو دو. تو ایک ملا بول دیا نہیں کر دینا، ایک وقت ہے وہ ایسا کر دیے. بچی کو حاملہ ہے، ماردہ ہوگا، بچی مر گئی پیٹ میں. سمجھے؟ ایسے ملاٹے ہیں. حق بولو نہیں سنتے لوگ آج کل کے. حق بولنے والے کو بولتے ہیں بڑے مولانا بڑی سخت تقریب کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں. خلاف بول رہے ہیں ہم؟ بولیے حقیقت سمجھو. وہ حضرت حاجی شریف زندانی کے مرید تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا مرید کا مرید ملے گا تم سے، اور آدھی روٹی تم کھانا، اور جب وہ ملے تو آدھی روٹی اس کو دینا. تو جب حضرت خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہوئی، غریب نواز نے کھایا تو انہوں نے پوچھے بابا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام حسن ہے. اچھا آپ کا لقب معین الدین؟ ارے تم ہی تو ہے. تو ساری عنایتیں غریب نواز کو دے دیے 15 سال میں. تو وہاں سے غریب نواز کا دل بدلا. تو غریب نواز اس کے باوجود بھی، حالانکہ مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، حافظ قرآن ہے، پھر بھی مرشد کی تلاش کرے. گھومتے رہے مرشد کی تلاش میں، جگہ جگہ پھرے. مرشد کو کیسا پھرے؟ پنچکھی کو بیچ دیا، باغ کو بیچ دیا، تمام بیچ دیے، اور سارے کروڑوں روپے جمع ہو گئے. بیچنے کے بعد تو اپنے پاس 2 پیسے نہیں رکھے، اپنے پاس 2 پیسے نہیں رکھے، پورا مسکینوں اور غریبوں میں خیرات کر دیا، 1 پیسہ بھی نہیں رکھے. اور اس کے بعد سفر شروع کرے. سفر آج بھی مشکل ہے، اس زمانے میں تو پیدل جانا پڑتا تھا. آج اتنے وسائل ہونے کے بعد بھی بڑی مشکل ہوتا ہے سفر کرنا. آج دیکھ لیجئے، اس لیے سرکار نے فرمایا سفر کرنا جہنم کے رستے پہ جانا ہے. حدیث پڑھے تو معلوم ہوتا.
اتنی مشکلات ہے سفر میں آج بھی، لیکن حضرت نے پورے پنچکی کی دولت، پوری جو ہے باغ کی دولت، جتنی دولت تھی مسکینوں غریبوں میں خیرات کر دی. اب مجھے دولت سے کیا کام ہے؟ میں تو اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں. آپ جا رہے تھے، مزے کی بات سناؤں گا میں آپ کو. آپ جا رہے تھے رستے میں، وہاں دو ڈاکواں، گھرا جنگل ہے، دو ڈاکواں بیٹھے تھے. ان کی ایک عادت تھی کہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. کبھی خوشامد کر کے لوٹتے تھے، اگر نہیں مانے تو زور لگا کے لوٹتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز دیکھیں، یہ گھنے جنگل میں یہ دو لوگاں کون بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے؟ ان ایسا بیٹھے تھے بالکل جو ہے بناوٹی طور پہ کہ بہت بڑے مظلوم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز ڈاکواں لوگوں کے پاس آتے، خواجہ غریب نواز ڈاکوں کے پاس پہنچ گئے. اور ڈاکوں کو اس لیے تو غریب نواز ہے. غریب نواز ڈاکوں کے پاس پہنچ کے پوچھنے لگے کیا حال ہے، یہ بھرے جنگلے میں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ کچھ آپ کو ضرورت ہے کیا؟ تو انہیں بولے ہم کو بھوک بہت لگ رہی تھے، خوش آمدی. اب ان کو تو چالو بنا کرنا تھا، ہم کو بہت بھوک لگ رہی. حضرت کے پاس جو بھی کھانے کا تھا دے دیے. دیکھیے بولے کھا لو. اللہ کھا لیے. کھانے کے بعد انہوں بولے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں سفر کو جا رہا ہوں. تو بولے ہم بھی سفر کو جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے کچھ پیسے نہیں ہے، اگر آپ کے پیسے ہیں تو ہم کو دے دو. تو خواجہ غریب نواز بولے لے میرے سے زیادہ ضرورت میں دو آدمی آئے. غریب نواز نے جو پیسے تھے ان کو دے دیا، کھانا بھی کھلا دیے، پیسے بھی دے دیے. اس کے بعد ڈاکو نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بولے میں بغداد شریف جا رہا ہوں. اب وہ جگہ سے بغداد 1 مہینے کی مسافت تھی پیدل جانا. وہ ڈاکوؤں کو تھوڑا خیال آیا. ڈاکو نے کہا کہ آپ تو کھانا بھی ہم کو کھلا دیے، پیسے بھی دے دیے، پھر سفر کیسا کریں گے؟ پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ تو خواجہ غریب نواز کا جواب سنو. یہ جواب جو سمجھ گیا اس کو نصرت و فتح مل جاتی ہے. کدھر لا رہے ہیں غریب نواز مسلمانوں کو؟ غریب نواز نے کہا اے سنو اجنبیوں، جس طرح اللہ نے تمہارے کھانے کا، تمہارے پیسوں کا انتظام میرے سے ذریعے اس جنگل میں کر دیا، اسی طرح میرے سفر میں اللہ میرا انتظام کر دے گا. یہ تقویٰ، یہ توکل، یہ قناعت یہ بزرگوں کے پاس ملتی ہے. اس لیے بزرگوں کا جلسہ کرنا چاہیے. آج کیا ہے، ان کا پیسہ مل رہا، ان کے جا رہے ہیں، ان کا خوشامد کو جا رہے ہیں. اب آپس میں لڑ لیتے لوگ یہ زمین کے بارے میں. جا کے گنڈے کے پاس جاتے، گنڈا مار کے کھا جاتا. پولیس کے پاس جاتے، پولیس مار کے کھا جاتے. لیڈر کے پاس گئے، انہوں تو لیڈر مسلمانوں کے جائیں گے، انہوں کیا کرتے ادھر بھی سمجھا کے ادھر انہوں خود خرید لیتے زمین. یہ حال چل رہی. پھر ایسے لیڈروں پہ ہم بھروسہ کرنا کیا بولو آپ؟ میں تو نہیں کرتا، آپ کرتے تو کرو. انہوں خود زمین مار کے کھا گئے، اس کا مکان، کئی لوگوں کے مکان کھا گئے. اگر انہیں کہیں گیا تو اس کو پولیس میں پھنسا دیے. اب بیچارہ مجبور، ادھر بھی مجبور ادھر بھی مجبور. آخر آنے پونے میں انہیں خاموش بیٹھ گیا. جو بھی پیسے دے دیے، اب یہ بھی نہیں ملتے کہ کیا ملتا ہے کہ اب کتنا مجبور، کتنوں پہ ظلم کر کے ہمارے لیڈر بنے ہیں. یہ لیڈر تو ہمارے بھکاری ہے، ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہے، تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے. ہم بات سنیں گے تو خواجہ غریب نواز کی بات سنیں گے. تو سنیے آپ، خواجہ غریب نواز کو وہ جب ڈاکوں نے جواب سنا، حیرت زدہ ہو کے قدموں پہ گر گئے. کہے کہ حضور ہم تو ڈاکو ہیں، ہم آپ کو لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کا جو توکل ہے، آپ کا جو ایمان ہے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے. ہم کو بھی آپ اپنے شریک سفر کر لیجئے، ہم بھی آپ کے قدموں پہ پڑ کے توبہ کرتے ہیں. غریب نواز بولے ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا. وہ ڈاکو نے کہا حضور آپ کو بہت دور جانا ہے، لہذا یہ پیسے رکھ لیجئے. غریب نواز نے کہا فقیر پیسے دے کے واپس نہیں لیا کرتے، تم ہی رکھ لو. تھوڑے دور وہ ڈاکو اب مسلمان، اب وہ توبہ کر لیے تھے. سرکار غریب نواز کے ساتھ چلے، آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑھیا آئی ضعیفہ. حضور غریب نواز سے کہنے لگی تھوڑی دیر میرے گھر میں آپ آرام کر لیجئے، آپ سفر جا رہے ہیں، میں آپ کی کچھ تواضع کرنا چاہتی ہوں. غریب نواز نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. گئے اس کی کٹیا میں، غریب نواز کو انہوں نے کھانا پیش کیا، وہ کیا، تھوڑا آرام کرے. اس کے بعد غریب نواز سفر کرے. وہ اجنبی لوگ بھی جو توبہ کر لیے تھے وہ بھی تھوڑی دور گئے. اس کے بعد واپس آئے. واپس آ کے دیکھے تو نہ وہاں گھر ہے نہ بڈی ہے. وہ اجنبیوں نے سمجھ گیا خواجہ غریب نواز کا جو توکل ہے، خواجہ غریب نواز جو اللہ پہ بھروسہ کرے ہیں، اس کا نمونہ خواجہ غریب نواز نے بتا دیا. جس طرح غریب نواز کے ذریعے سے ہم کو مدد ہو گئی ہے، اس طرح غریب نواز کو بھی اللہ کی طرف سے مدد ہوتے ہی رہے گی. وہ شان ہے میرے آقا خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم ذکر ہی کر لے رہے ہیں تو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، اور ہم ذکر جو کر رہے ہیں خواجہ غراب کی رحمتوں کا باعث ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے، اور عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ جب مرید کیے، میں تمام واقعات چھوڑ دے کے، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ سلام پڑھ لیں گے؟ بولیے بڑے تو ایک مرتبہ حضور شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا۔ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد جب آپ کو مرید کرے، آپ نے اپنے مرشد کی 20 سال تک خدمت کی ہے، 20 سال تک۔ کس طرح؟ مرشد کی انگیٹھی پانی کی اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے، اور آپ کا لباس بستر اپنے کاندھوں پہ رکھتے تھے، اور مرشد کے ساتھ چلتے تھے۔ جہاں پیر و مرشد رک گئے وہاں رک کے مرشد کی خدمت کرتے تھے۔ مرشد جیسے ہی جان نماز پر ٹھہرتے، مرشد کے پیچھے آپ بھی جان نماز پر ٹھہر جاتے تھے۔ 20 سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال نہیں۔ آج ہم اگر ہمارے مرشد کے پیر پڑھتے ہیں تو ان کو بڑی بے چینی ہو جاتی، پیر کو پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا؟ تمہارے سے بے ادب ہو جانا۔ ارے اگر سچا مرشد ہے تو پیر تو کیا، پیر دھو کے پینا چاہیے۔ سچا کامل پیر ہے وہ حضرت عثمان ہارونی ہے۔ کیسے پیر ہے حضرت عثمان ہارونی؟ معلوم ہے آپ کو، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، منکرین بھی تھے۔ منکرین نے کیا، بہت ہر دور میں اولیاء کے منکرین رہے، ہر دور میں درگاہ کے منکرین رہے، ہر دور میں رسول اللہ کے گستاخ رہے۔ تو اس دور میں چند منکرین تھے اولیاء کے، ارے انہوں ولی ہے کیا، انہوں کیا ہے، قاری پھر ان کے کپڑے پہن کے پھرتے، لوگ ان کو ایسا ادب سے ملتے، ان کو بڑی چل۔ ہم اگر اپنے پیروں کے ساتھ، ہمارے مرشدوں، ہم میلاد کا جلوس نکالے تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا، انہوں رسول اللہ کے بھی نہیں ہے۔ ہم میلاد کا جلسہ کرے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا، ہم یا غوث بولے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا، ہم جھنڈا اٹھائے تو ان کو ڈنڈا پڑتا۔ ارے یہ ہے کیا ان لوگوں کا قصہ؟ اس لیے ہم بولتے ہیں ان کا جواب دینا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ایسے لوگوں کو عالم نہیں ماننا۔ میں ان گستاخوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ یہ وہابی، یہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث خبیث، یہ مصباحی، وہ کیا کیا کی نامہ لگا کے دھوکہ دے کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان سے یہی پوچھنا تو خواجہ کو کیا سمجھتا، زیادہ بات نہیں کرنا، تو غوث اعظم کی 11ویں کو کیا سمجھتا، بولا نہیں سمجھ آنا، چل پٹری سے درگاہ چل، یہاں سے آنا ہی نہیں، نہ اسے رشتہ داری کرنا، نہ اس سے ملنا، نہ اس کی دعوت میں جانا، نہ اس کو دعوت دینا، نہ کچھ نہ کرنا۔ لوگ نہیں، سب مل کے رہنا، سمجھتے اتنا سمجھ گئے پوری وہابیت گھر میں گھس گئی، بہو وہابی آ گئی، داماد وہابی آ گیا، اب انہوں جھنڈا اٹھانا چھوڑ دیے، وہ کر کے جھگڑا، نہیں اس میں کیا جھگڑا ہے، جھنڈا لگاتے بھی چلتا، نہیں لگائے چلتا، مطلب پہلے کہیں کو لگاتے تھے، لگائے تو ہی چلتا۔ میں کورٹلا گیا تھا، ہمارے انہوں نے تھے، سالم میاں تھے، ہمارے علی پاشا تھے، وہاں جھنڈے تھے۔ میں بولا دیکھو یہ مسلمانوں کے گھر ہے، یہ جھنڈے کی اہمیت ہے، پوری آبادی غیر لوگوں کی ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں جھنڈے تھے غوث اعظم کے۔ میں بولا یہی تو علامت ہے جس سے ہم پہچانے کہ یہ ہمارے بھائی کا گھر ہے۔ ایسے ایسے علاقوں میں پھرا، میرے کو معلوم ہے جھنڈے کی کیا اہمیت ہے۔ انہیں آگے بول دیا جھنڈا نہیں اٹھانا، تو بھگونے لگے پھرتا، تو بھگونے لگنے کو پھر مسجدوں کو دسترخوان بچھا رہے، مسجدوں میں بیٹھ کے پکوان کر دیے، مسجدوں کو جو ہے دیوان خانہ بنا دیے، مسجدوں میں کیسے کیسے کی حرکتاں کر رہے ہیں لوگ، ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غوث اعظم کے دشمن ہے، وہ غریب نواز کے دشمن ہے۔ دیکھیے حضور غریب نواز مرشد کی تلاش میں نکلے، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہو گئے، تو عثمان ہارون نے وظیفہ بتائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے معین الدین یہ بتاؤ میری انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا، حضور مجھے عرش مولا نظر آ رہا ہے، زمین پہ دیکھو بولے، تو زمین میں تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی اور دن عبادت کرو۔ جب عبادت کر لیے پھر آئے تو بولے پھر دیکھو میری انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو جب حضور غریب نواز نے فرمایا، حضور عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ سے اپنے پیر مرشد سے فرمایا، حضور مجھے 18,000 عوالم نظر آ رہے ہیں، 18,000 عوالم دکھا دیے مرشد۔ ان کو کہتے ہیں پیر کامل، پکے فقیر۔ ہاں یہ نہیں ہے
آپ کے پیسے مار کے کھا دیے، آپ کی بچی پہ شیطان ہے، آپ میری تعویذ لے جاؤ، وہ جا رہے ہیں شیطان، یہی بہت بڑا شیطان ہے۔ یہ جو ہے آج کل کے اس واسطے درگاہ پہ جاؤ، وہ 18,000 عوالم دیکھ لیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی بزرگ نے، آپ کے پیر و مرشد نے دکھا دیا۔ بولو جب نگاہوں کے سامنے عثمان ہارونی کی انگلیوں کے میں سے 18,000 عوالم حضرت خواجہ غریب نواز دیکھ رہے ہیں، تو اب کون سا عالم چھپا ہوا ہے غریب نواز سے؟ کیا چھپی ہوئی ہے بات غریب نواز سے؟ کچھ نہیں چھپا ہوا ہے۔ جب غریب نواز کا یہ حال ہے، عثمان ہارونی کا یہ حال ہے، حج زندانی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہے، یہ حضرت حسن بصری کا عالم یہ ہے، امام علی کا یہ حال ہے، امام حسن حسین کا کیا عالم ہوگا؟ جب حضرت غریب نواز کا یہ حال ہے تو مولا علی کا کیا عالم ہوگا؟ اور مولا علی جب غیب کو جانتے ہیں تو رسول اللہ کے غیب کا کیا عالم ہوگا؟ آج یہ بولا جا رہا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کو کچھ بھی نہیں معلوم، سرکار پیٹ پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ ارے غریب نواز جب 18,000 عوالم کو دیکھ سکتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے تو سارے عوالم بنے ہیں، ہے نہیں آپ کا ایمان؟ اب جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانا، میری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ غریب نواز نے بتا دیا، عثمان ہارونی نے بتایا، ارے رسول اللہ کی بات کیا پوچھتا ہے؟ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے مختار ہیں، وہ ہمارے ملجا ہیں، ان کی کیا بات پوچھ رہا ہے؟ میں اپنے مرید کو 2 انگلیوں میں 18,000 عوالم دکھا سکتا ہوں، تو رسول اللہ کو کیا نہ کیا نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے سرکار عالم غیب و شہادہ ہے میرے آقا، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ ایمان رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ ایسے لوگ جو نماز پڑھ کے بول رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، حج کر کے بول رہے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں، مدرسے کھول کے بول رہے ہیں علم نہیں ہے، دواخانے کھول کے بول رہے ہیں علم غیب نہیں ہے سرکار کو، اور مسلمانوں کو ہمدردی کر رہے ہیں، بیواؤں کو وظیفے دے رہے ہیں۔ ہمارے کو نہ وظیفوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کو دواخانوں کی ضرورت ہے، ہم کو سرکار کی تعظیم اور ادب کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے، اس لیے میں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ آپ سمجھتے تو سمجھیے، ہم ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایسوں سے ہم اتحاد نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے اتحاد کرتے ہیں جو معین الدین اجمیری کے بھی مدد کو قائل ہے، اور جو مولا علی کے بھی شیر خدا مانتا ہے، اور رسول پاک کو بھی صاحب اختیار مانتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے خواجہ غریب نواز کی۔ اور جب خواجہ غریب نواز کو سرکار دو عالم جب مکے کو لے کے گئے، میزاب رحمت کے سامنے ٹھہرا کیا، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، میں معین الدین کو لایا ہوں تیری بارگاہ میں۔ آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر آپ سرکار کی بارگاہ میں گئے، وہاں سلام عرض کیے، خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ جواب آیا، وعلیکم السلام یا خطب المشائخ فی بحر و بر۔ خطب المشائخ کا لقب سرکار دو عالم نے دیا ہے۔ ایک روایت میں آیا، سرکار نے فرمایا، السلام علیکہ یا سلطان الہند۔ اس لیے غریب نواز کو ہم سلطان الہند کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہندوستان کس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں ہے، ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ ہے۔ یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے، اس لیے ہم تن کے کہتے ہیں آ جاؤ بات کرنا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کو سرکار نے کہا ہندوستان جاؤ، آپ کو ہم ہندوستان کی ولایت دے رہے ہیں، سلطنت دے رہے ہیں، تو یہ آقا کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے بھیجا ہندوستان میں۔ خواجہ غریب نواز جب آئے تو یہاں پتھورا پھرتی ہوئی راج کی حکومت تھی، اس کی ماں بڑی نجومی تھی، اس کی ماں نے دیکھا، تن نجومیوں نے دیکھا، ان کا بڑا علم بڑھا ہوا تھا۔ پہلے کے نجومیوں کو جو علم تھا نا، آج کل کے ملاؤں کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ولی بول رہے ہیں، ان کو خود خبر نہیں ہے ان کے نیچے کیا ہے، اپنے آپ کو ملا۔ میرے کنے موکلہ ہیں، ملا تم ہی خود بڑے موکل دکھ رہے ہیں میرے کو، میرے کنے جنہ ہیں، میرے کو معلوم ہوتا، تو یہ معلوم ہوتا تو لوگوں سے کہیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تو ڈگ ڈگ کی منانے والے، میں ایسا کر دیتا ہوں، میں بچے کو خرگوش بنا دیتا ہوں، وہ کرتا ہوں، آخر میں ٹھیکرا لے کے پھرتا۔ تو ویسا تھا تو روپیہ کہیں گھنے نکال لے رہا، یہ جادوگری کیوں؟ اگر تم اللہ کے ولی ہے
تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، بڑے بڑے بادشاہ تمہارے کنے کھڑے رہنا۔ آج بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں نہیں بڑے بڑے لوگ؟ ہاں، 2 مرتبہ اندرا گاندھی ایسا ہاتھ جوڑ کے ٹھہری غریب نواز کے پاس درگاہ پہ، ہاں میری حکومت سنبھال لو بول کے، ہاں، اور وہی اندرا گاندھی کو دیوبند والے کرسی پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھے۔ تو کون حق پہ؟ دیکھو ہم ہے کہ دیوبند حق پہ ہے؟ ہم جو درگاہوں کے مانگنے والے حق پہ ہے، کیونکہ انہیں درگاہ پہ آ کے مانگی، درگاہ پہ آ کے جھکی، تو ہم جھکنے والے صحیح ہیں، اور یہ دیوبند غلط ہے جو انہیں پاک ہے ناپاک ہے اپنے مدرسے میں بلا لیے، کرسی پہ بٹھا کے، ساڑی والی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، داڑھی والے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو کون حق پر ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے نہیں آنا۔ ہم سے بات کرنا ہے تو ذرا سنبھل کے بات کرنا۔ ہم درگاہ پہ جھکنے والے ہیں، ہم خواجہ کی تعظیم کرنے والے ہیں، ہم خواجہ کی چوکھٹ چومنے والے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ ہیں۔ اس لیے سنبھل کے بات کرنا ہمارے سے، یہ نہیں کرنا کہ درگاہ کو جانا شرک ہے۔ میں بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں کیا شرک ہے، کیسا خواجہ نے شرک کو مٹایا۔ جب پرتھوی راج کی ماں نے کہا کہ بیٹا اب ایک فقیر آنے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو لوٹ دے گا، پریشان ہو گیا دربار، بڑی میٹنگ بیٹھی، اس نے حولیہ بیان کر دیا خواجہ کا۔ کیا علم تھا اس کے پاس؟ اب جا کے مل لیتے کیا اس سے؟ اس لیے لوگ جو ہے ان کے پاس سڑوں کے پاس جا کے ایمان خراب کر رہے ہیں۔ میں روکتا ہوں، نہ کو جاؤ کسی کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ہاں ڈھونڈ کے جاؤ ایمان ہے۔ یہ نہ کو بتاؤ ہمارا خاندان یہ ہے، ہم غوث اعظم کی اولاد ہے، ہم غریب نواز کی اولاد ہے، ہم ان کی اولاد ہے۔ ہوں گے آپ سر آنکھوں پہ، آپ کی تعظیم ہے، آپ خاندان مت بتاؤ، آپ تقوی مت بتاؤ، آپ جو ہے نا علم مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ بتاؤ۔ خاندان ہوں گے آپ، ہم کو کیا معلوم ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اگر آپ کا غوث و خواجہ سے ٹیلی ہوتا ہے تو ہم بھی آپ کی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، نہیں ہوتا تو جائیے آپ کچھ بھی ہوں گے آپ۔ غریب نواز کا حولیہ بنائے بیان کر دی اس نے۔ اس زمانے میں ایسے ماہرین تھے، اس سے سن کر انہوں نے سرکار کی تصویر بنا دی، اور وہ تصویر کو لوگوں کو مختلف ریاستوں میں بھیج دیا انہیں کہ ایسے فقیر آنے والے ہیں، ان کو یہیں روک دینا، ہندوستان میں گھسنے نہیں دینا۔ تو پرکاش نامی ایک بڑا ماہر شخص تھا، اس نے وہ تصویر لے کے کہا کہ میں سرحدوں کے پاس ٹھہر کے ان کا تو ختم ہی کر دوں گا۔ جا کے نکل گیا، نکل کے سر ہند سے آگے سمانہ پہ آ گیا، ادھر آ گیا، آ کے سرحدوں کے پاس ٹھہر گیا۔ غریب نواز کا قافلہ داخل ہو گیا، جو دیکھا غریب نواز آ رہے ہیں تو کس شان سے آ رہے ہیں؟ سکے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ اب غریب نواز کے صدقے میں ہم روزانہ بریانی کھا رہے ہیں، پھر بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ ہاں روزانہ بریانی کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ شادی خانوں میں جا کے دیکھو پردے کے سامنے فقیروں کی طرح ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر نکاح ہو رہا ہے انہوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اتنے لالچی بنا دیا آپ کو، کوئی عزت ہی نہیں رہی مہمان کی، یہ حالت بنا دیے۔ اور غریب نواز سکے ٹکڑے کھاتے ہوئے داخل ہوئے، پیون کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا، ارے یہ تو یہی صورت ہے، تصویر دیکھا، بولا کسی طرح ان کے قریب جانا، تو حولیہ مسلمانوں کا بنا لیا۔ آج بھی ہمارے کنے ایسی لوگ پھر رہے ہیں، حولیہ ہمارا ہے مگر وہ رسول پاک کے غدار ہیں، وہ غوث و خواجہ کے غدار ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں فاتحہ کہہ کو، یہ جھگڑا کہہ کو، سلام میں جھگڑا کہہ کو، میلاد منانے میں جھگڑا۔ ہم جھگڑا نہیں کریں، تو کر رہا جھگڑا، تو منافق ہے۔ تو گھس گیا۔ ایک دن موقع ملا، تنہا تھے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے آ کے بیٹھ گیا، موقع ملے گا، کوئی بھی نہیں ہے قریب، بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا اب کیا کروں۔ غریب نواز نے کہا سوچ رہے ہیں کیا، موقع اچھا ہے، کام کرو، اپنا موقع ہے، جو سوچ کے آئے وہ کام کرو۔ انہیں بولا حضور میں کچھ بھی نہیں سوچا، میں تو آپ کا معتقد ہوں۔ بولا نہیں، جو دربار میں بات چلی تھی، تم جو خنجر ذہن میں ڈبا کے آ کر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، نکالو خنجر اپنا۔ ہیبت سے تھرایا، خنجر گر گیا، قدموں پہ گر کے کہنے لگا جو بات دربار میں ہوئی، یہاں سے ہزاروں میل دور پہ دربار میں جو بات ہوئی، جب وہ آپ جانتے ہیں تو پھر آپ سے بڑا مہانی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قدموں پہ گر کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا دیجئے۔ خواجہ نے، اس کا نام پرکاش تھا تو اس کا نام خواجہ نے ضیاء الدین رکھ دیا۔
یہ کمال کر دیا غریب نواز نے. ابھی تو ہندوستان میں داخل نہیں ہوئے, جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ سے واقف ہے, یہاں بیٹھ کے پلاننگ بنا رہے, فیل ہو جا رہے ہیں. ہاں بڑے بڑے پلاننگ ایسا کریں گے, وہ ویسا کریں گے, وہ ان سے مدد لیں گے, ان سے مدد, فیل ہی فیل, اور ذلیل سے ذلیل ہو رہے ہیں. پلاننگ بنانا ہے تو خواجہ کے در پہ جاؤ, خواجہ پلان دیں گے, اور خواجہ پلان دے چکے ہیں. جو خواجہ بتا دیجئے, جو رسول کی سنتوں پہ چلے گا اسی کو فتح نصیب ہوگی. خواجہ نے ہمارے کو بتا دیا. آپ کو معلوم ہے جب آگے بڑھے دشمنہ اتنے تھے کہ ہندوستان میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے. ماحول وہ خراب ہے, آج کا ماحول خراب ہے. آج تو ہندوستان میں ہم اربوں کی تعداد میں ہیں. نبی کتنے ڈرے ہوئے ہیں. میں آپ کا ڈر نکالنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں. ہمیں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سر پہ غریب نواز کا سایہ ہے. یہ لیڈراں گیدراں آپ کو ڈراتے رہیں گے, ہم کو ڈرنا نہیں ہے. ہم کو سینہ تان کے کہنا کہ ہم غوث کے غلام ہیں, خواجہ کے غلام ہیں. بتانا ہے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا ہے, کرو گے نہ کرو گے بھائی. سمجھ میں آ رہی کہ بات میں سمجھا سک رہا ہوں کہ نہیں سک رہا ہوں آپ کو. سمجھو ان باتوں کو, اسلام کی طرف آ جاؤ, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بزرگوں کا ادب کرو, درگاہوں پہ جاؤ, اولیاء اللہ سے ربط و ضبط کرو, کھڑے رہ کے سلام پڑھو, رسول کو علم غیب والا سمجھو, میلاد کا جلوس نکالو, غریب نواز کا فاتحہ دو, غوث پاک کے جھنڈے اٹھاؤ, 11ویں کرو, امام جعفر صادق کے کنڈے کرو. جب رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں میں دوڑ دارا کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمت و طاقت دینے والے حضور غریب نواز ہے, ان کے چاہنے والے ہم کو طاقت عطا فرماتے ہیں. جب آگے بڑھے, ایک راجہ تھا وہاں مقام پر, اس نے کہا کہ کسی طرح ان کو جو ہے یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے. انہیں پلان بنایا, پلان بنا کے حضور حضرت کے پاس آیا راجہ, کہنے لگا حضور آپ میرے محل میں ٹھہریے, جنگل میں کیا ٹھہرے ہوئے ہیں. بولے درویش جو ہوتا ہے وہ جنگل میں ٹھہرتا, محلوں میں نہیں ٹھہرتا. تو بولے انہیں منع نہیں حضور, کم سے کم ایک دن تو میرے پاس ٹھہریے, آپ کی میں خدمت کروں گا, آپ تشریف لا لیجئے میرے پاس. حضرت بولے نہیں, ہمارا کو جنگل یہ ہے, ہمارے کو ہم نہیں جاتے کہیں بھی, ہم محلوں میں ٹھہرنے کے عادی نہیں ہیں. فقیر لوگ ہیں, جہاں مل کے جگہ سو جاتے ہیں, جیسا چاہے عبادت کر لیتے ہیں. فقیروں کی عادت نہیں ہوتی. وہ تنگ ہو گیا, آخر میں بولا حضور ایسا کیجئے, میں آپ کو ناشتہ بھیجتا ہوں, کم سے کم میرا ناشتہ تو کھائیے. حضور بولے ٹھیک ہے بھیج دے. خواجہ غریب نواز کو خادموں کو بہترین پکوان بنا کے اس دور کا اس نے بھیجا. دسترخوان بچھایا گیا, پورا پکوان رکھ دیا گیا. غریب نواز خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ایسا ادب تھا, آج کے ایسا نہیں ہے. بزرگ بیٹھا ہوا ہے, انہوں پوری ڈش اتار لے رہے ہیں. دیکھو دعوتوں میں کیا ہو رہا. انہوں ارے بھائی انہیں جتنا مختصر لائیں گا نا, پورے بوٹیاں اتار لے رہے ہیں. اب بزرگ بعد میں سامنے بیٹھا ہوا ہے, باپ کی عمر والا بیٹھا ہوا ہے, کچھ خیال نہیں. پھر آیا تو پھر اتار لے رہے ہیں, پھر آیا تو پھر اتار لے رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کرنا معلوم, ان کی نکاح بھی اپن لے لینا. میں آپ کو نسخے بھی بتاتا ہوں. ہاں کیا ہے نا, بڑوں کا ادب ہے, نہ بزرگوں کا ادب ہے, نہ اپنے سے عمر والوں کا ادب ہے. یہ بے ادبی کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے غریب نواز کی سیرت نہیں پڑھی. اس دور میں ایسا تھا, غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا, تمام مریدین خاموش بیٹھے ہوئے جب تک کہ غریب نواز نوالا نہ اٹھائے. غریب نواز خاموش رہے کچھ دیر تک, پورا بچھنے دیے. اس کے بعد غریب نواز نے کچھ پڑھا, کاغذ منگایا, کاغذ نیچے رکھا, کچھ کھانے میں سے چیز نکل رہی, کاغذ میں پڑھتے جا رہی, کھانے میں سے نکل رہی, کاغذ میں پڑھتے جا رہی. جب پورا نکل گیا تو وہ زہر تھا, پورا زہر غریب نواز نے نکال دیا. پوڑی بن دیا, پوڑی بن کے خادم کو دیا, جا تمہارے راجہ کو دے دو. تو ہمارے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, زہر ملا کے جب اپنے مریدوں سے کہا کھاؤ. دیکھو غریب نواز جب کھانے میں سے زہر نکال سکتے ہیں تو پھر کیا ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ ہم یا غریب نواز بولنا کہ نہیں بولنا, ان کو ماننا کہ نہیں بولا, انہوں مشکل کو حل کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. غریب نواز نے ہندوستان میں بتا دیا, پورا زہر نکالا, کہو بولے کھا لیے. اس کے بعد یہ خادم آ گئے, اور راجہ بولا اب تو انہوں چلے گئے ہوں گے دنیا سے, خوش ہو گیا. خادموں کو بولا ارے کام ہو گیا اپنا, ہو بڑا خوشی کرا راجہ. ان لوگوں بولے کہاں کام ہوا, یہ پوڑی لو, کام وام نہیں ہوا, اب تمہارا کام ہونے والا ہے. یہ کام وام کچھ بھی نہیں ہوا, پوڑی لو. پوڑی کھولا, زہر, یہ زہر کیسا, کہاں سے لائے؟ بولے وہ چاول میں سے زہر نکال کے پوڑی بن کے دے دیے. کیا راجپوتوں سے ہم کو اچھی امید تھی؟ ہم نے سنا تھا کہ راجپوت بڑے تواضع کرنے والے ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, لیکن تم نے راجپوتوں کا نام بدنام کر دیا. تم نے زہر
ملا کے ہم کو غذا دی ہے، تم نے راجپوتوں کا نام برباد کر دیا، جاؤ میرا پیغام سنا دو۔ اس کی اماں سن رہی تھی، انہیں جو دیکھی زہر ہے، انہیں بیٹے کو بولی تجھ کو پیدا نہیں کرتا تو اچھا تھا، تو ایسا بدتمیز پیدا ہوا کہ راجپوتوں کی ناک کٹ دی کہ تو نے فقیروں کو زہر ملا کے کھانا پیش کیا، تیرے پر لعنت ہے۔ ماں نے جب لعنت کی تو اس کو بھی بڑا ندامت ہوئی، اتنا نادم ہوا کہ وہ زہر خود کھا لے کے مر گیا۔ یہ ہے خواجہ کا کمال، دشمنوں کو کیسا مارنا خواجہ کو آتا ہے۔ اس لیے خواجہ کے قریب ہو جاؤ، خواجہ بچائیں گے ہر جگہ، خواجہ ہماری مدد کریں گے ہر جگہ۔ اگر ہم خواجہ کے سچے غلام ہوں گے تو سارے ہندوستان میں فتح ہماری ہوگی۔ ہماری بچی تو بچی، ہمارے چھوٹے بچے کو نہیں دیکھ سکیں گے وہ لوگ۔ کیا بچیوں پہ ڈھاک ڈال کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت مردانی کا کام کرے؟ لعنت ہے تمہارے پہ، بچیوں کے ساتھ کرتے، ہمت ہے آؤ سنیوں کے ساتھ کرو، ہم بتائیں گے تمہارے کو۔ لیکن یہ لیڈراں آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، آج تک ان کو گرفتار نہیں کرے۔ بولو بھائی پیسے دینے سے کیا ہوتا؟ وہ گنڈوں کو گرفتار کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کو سزا دینا چاہیے۔ اس لیے کیا کر رہے ہیں لیڈراں؟ ارے 18 چینل نیوز کا معمولی اینکر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا، آج 2 سال ہو رہے ہیں۔ یہ لیڈراں گیدڑاں اس کو جیل تک نہیں بھیج سکے۔ تمہارے دشمنوں کو جیل بھیجتے، ان کی عورتوں کو ستاتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کرتے، تکلیف دیتے اپنے دشمنوں کو، لیکن غریب نواز کے گستاخ کو 18 نیوز کا چینل آج بھی اپنی حماقت سے برابر 18 چینل میں نیوز بیان کر رہا ہے انہیں۔ اس نے بدتمیزی کی، میرے خواجہ کی صاحب نے گستاخی کی، ہم لوگوں نے بیان دیا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارا اخبار میں بیان، کئی مرتبہ ہم نے بیان دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ یہ غریب نواز کا گستاخ ہے۔ نہ درگاہ والے، وہ خادمہ درگاہ کو گئے تو لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ پیسے، چوروں سے ملے ہوئے، وہاں درگاہ میں چوری ہو رہی، درگاہ میں چوری ہوتی، لوگوں کو لوٹ رہے، خادمہ خالی کالی ٹوپی پہنے ہوئے، اچھے کپڑے پہن کے پھر رہے، وہاں جا کے درگاہ میں بدتمیزی کر رہے ہیں۔ درگاہ وہاں قدم بوسی کرے تو پیسے دینا، ان سے ملے تو پیسے دینا، غلے میں پیسے ڈالنا۔ ارے کیا کر لیے خادمہ اجمیر شریف کے، دیوان صاحب اجمیر شریف کے کیا کر لیے، اتنی درگاہوں کے سجادے کیا کر لیے، یہ علماء کیا کر لیے، یہ سب چمچے گرے ہیں سیاست دانوں کے، اور سیاست دان کیا کر لیے، ایک معمولی آدمی کو جیل نہیں پہنچا سکے سرکار کی گستاخی میں۔ تو کیا ہے، ہمارا مر جانا بہتر ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم غریب نواز کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ آپ ساتھ ہیں کہ نہیں ساتھ ہیں؟ بولیے۔ ہاں یہ سمجھیے، آپ کہاں ہیں؟ ہمارے کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیا ہے پھر کہیں کی سیاست؟ ہماری طرف سے تم ایم پی بنتے، ایم ایل اے بنتے، ہماری وجہ سے تمہارے کو عہدے ملتے، پھر ہم ہمارے خواجہ کے معاملے میں تم کچھ نہیں کرتے۔ ارے ہم کو کچھ مت پوچھو، لیکن خواجہ کے دشمن کا تو مقابلہ کرو، اس کو تو بھیجو جیل کو۔ پورے ہندوستان میں ناکوں میں ہماری درخواستیں گئی، ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ دیکھو ان کا اثر۔ اب تم بچی کو پیسے دے کے کیا کرتے جی؟ پیسے نہیں ہونا ہمارے کو، ہم کو اسلام کی حرمت ہونا، ہم کو ہونا ہے تو اسلام کے دشمنوں پر غلبہ ہونا ہے ہمارے کو، وہ خواجہ دلانے والے۔ اس لیے خواجہ ہندوستان میں آئے تو بڑے بڑے جادوگروں کا مقابلہ، پہلے علمی مقابلہ ہوا، سادھو رام آیا، بڑا عالم تھا، بڑا پنڈت تھا، خواجہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکا، آخر میں قدموں پہ گر کے مسلمان ہوگا۔ تو پرتھوی راج نے کیا کیا؟ جے پال جوگی کو بھیجا۔ اب یہ بہت بڑے جادوگر ہے، آپ دیکھیں گے قرآن بھی پڑھے تو سرکار کو جادوگر لکھا گیا، بولے کافران مکہ، اور غریب نواز کو بھی وہی بولے جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ تو بڑا جے پال جادوگر تھا، اس کو پرتھوی راج نے بھیجا۔ جے پال نے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ غریب نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور کس طرح آئے، کیسا جادو تھا؟ یہاں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب راستے چھوڑ دیا اولیاء اللہ کے، تو روحانیت رہی نہ علم رہا، اس وجہ سے لوگوں سے اتحاد کرنے کو چلے گئے۔ یہ اتحاد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، غریب نواز کی غلامی سے ہونے والا ہے۔ غریب نواز کو معلوم ہوا، مریدوں نے کہا حضور وہ بہت بڑا جادوگر ہندوستان کا آ رہا، آپ کے مقابلے کے لیے۔ بولے فقیر سے کیا مقابلہ، ٹھیک ہے آنے دو۔ اور ایک دائرہ کھینچا، اپنے مریدوں کو کہا یہ دائرے میں بیٹھنا، باہر نہیں جانا۔ تو پتہ چل گیا جو غریب نواز کے دائرے میں رہے گا وہ بچ جائے گا۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں، آپ لوگ بھی جو غریب نواز کے دائرے میں ہیں، وہاں سے نکو نکلو۔
ان کے دائرے سے نکل کے تبلیغی جماعت جمائیں گے تو چلے گئے سمجھو آپ۔ غریب نواز کے دائرے میں ہیں ہم لوگ، اس لیے غریب نواز کا جلسہ کر رہے ہیں اکبر حسینی صاحب۔ یہ بتا دیا انہوں نے جلسہ کر کے کہ میں غریب نواز کے دائرے میں ہوں، اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم بھی غریب نواز کے دائرے میں ہیں۔ دائرہ کھینچا، بٹھا دیا۔ جے پال جوگی آیا سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ، ہاتھ میں صحیح سانپ پکڑے ہوئے تھے، اتنا بڑا جادو تھا ان کے پاس۔ ہاں، سانپ پکڑے ہوئے شیروں پہ سوار ہو کر آئے، غریب نواز کی جل کے پاس، دائرے کے پاس آ کے سانپ چھوڑے، جادو کے سانپ تھے۔ جب چھوڑے سانپ گئے، جیسا لکیر کے پاس گئے ایسا مر گئے۔ انہوں نے جادو کے زور سے شعلے برسائے، آگ کے شعلے آسمان سے نکلتے تھے، دائرے کے قریب آ کے بجھ جاتے تھے۔ جے پال بہت پریشان ہو گیا، سارے جادو جتنے سیکھا تھا، اتنا بڑا ہندوستان کا جادوگر، کوئی جادو کارگر نہیں ہو رہا ہے، آخر کیا کروں؟ بولا آخری ہداؤ ہے۔ اور جے پال آئے بھی کیسا تھا معلوم؟ جیسا ہیلی کاپٹر میں کوئی یاد آنا ہے، ویسا ہرن کے چمڑے پہ بیٹھ کر آیا جے پال، جیسا کوئی آتا ہیلی کاپٹر میں آ کے اترتا نا، وہاں تو کوئی ہیلی پیڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیٹھ کے آئے ڈھاک ڈالنے کے لیے۔ میرا جادو ایسا ہے، میں ہوا میں اڑتا ہوں۔ آخر میں ہرن کا چمڑا بچھایا، بیٹھ کے اڑنے لگے۔ جے پال جوگی اڑ رہے ہیں، اتنا اڑے نظروں سے غائب ہو گئے۔ سارا اجمیر دیکھ رہا ہے کہ آدمی اڑ کے نظروں سے غائب ہو گیا۔ غریب نواز نہیں اٹھے، نہ کسی اپنے مرید کو کہا کہ اٹھو، بلکہ اپنی جوتی پر نظر ڈالی، خالی نظر ڈالی، جوتی اڑنے لگ گئی۔ وہاں تو آدمی اڑ رہا تھا، یہاں خواجہ غریب نواز کا جوتی اڑ رہی ہے۔ غریب نواز کی شان دیکھیے، آپ کی جوتی اڑنے لگی، اب منظر بدل گیا۔ اب آ رہا، جے پال گئے تھے بغیر میوزک کے، اس لیے ہم قوالی سنتے ہیں، بغیر میوزک کے گئے تھے، اب آ رہے ہیں تو میوزک کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سر پہ جو ہے چپلاں پڑنے ٹنگنا ٹن، جے پال اترتے جا رہے، چپل مار مار کے غریب نواز کی چپل نہ قدموں میں گر گئے۔ قدم پکڑ کے غریب نواز سے کہنے لگا، جہاں ہماری جادو اور سحر کی انتہا ہے، وہاں سے آپ کی تو ابتدا ہو رہی ہے۔ سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ غریب نواز کا احسان دیکھو، اپنی کرامت اپنی بتائی، کلمہ رسول اللہ کا پڑھایا، رسول اللہ کا غلام بنایا، عبداللہ نام رکھا۔ وہ جے پال جوگی نے مقابلہ کیا، کیا ہندوستان سے نکال سکے وہ غریب نواز کو؟ ہندوستان سے تو پھر ہمارے کیا ڈرا رہے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہا ہند سے ہم کو نکالیں، کس کی ہے اتنی مجال؟ ہے کسی میں مجال؟ ہند سے ہم کو نکالیں، کس کی ہے اتنی مجال؟ ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا، تو خواجہ اجمیر کا سایہ رکھو۔ بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے عالمہ حضور غریب نواز کے پاس ماند پڑ جاتے ہیں۔ وہ غریب نواز کی شان ہے، غریب نواز کی وہ کرامتیں ہیں۔ تو مزے کی بات بتا رہا ہوں، آپ جو نیاز کر رہے ہیں، ہمارے اکبر صاحب جو کھلائے پلائے، یہ خالی نہیں جائیں گا۔ جو بھی غریب نواز کی نیاز کریں، غریب نواز لوٹا دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ میں چائے بھی آپ پلایا تو غریب نواز آپ کو اس سے اچھی چائے پلا دیتے ہیں۔ وہ عطا کرنے والے عطا رسول ہیں، کیونکہ سرکار کے حکم سے آئے تو ان کو عطا رسول کہا جاتا ہے۔ وہ تحفہ ہے، تحفے کی قدر کرنا ایک اخلاق مند آدمی کی وفاداری ہے۔ اس لیے ہم غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں، وہ عطا رسول ہے۔ ایک مرتبہ جہانگیر کو پہچانتے آپ؟ جہانگیر بھی پیدا ہوا اکبر جبکہ بھٹکا نہیں تھا۔ اکبر بہت بڑا، اس کو علماء بھٹکا دیے، جیسا آج علماء بھٹکا رہے نا، جیسا سیاسی لوگوں کے چمچے بنے ہوئے نا علماء، اس دور میں اکبر کے چمچے بڑے بڑے علماء۔ تو جب اکبر اچھا تھا، وہ جہالت بھی تھا، جب تک اچھا تھا تو بزرگوں کے پاس جاتا تھا، فتح ہوتی تھی۔ جب اس کو اپنے لڑکے کی خواہش ہوئی تو پیدل آگرے سے اجمیر شریف پیدل گیا، ننگے پیر، اکبر بادشاہ۔ جبکہ لاؤ لشکر ہے اس کے پاس، ہتھیار ہے، جا کے مانگا تو اس کو بیٹا عطا ہوا جس کا نام اس نے سلیم رکھا، جہانگیر اس کو کہتے ہیں۔ یہ غریب نواز کا فیضان ہے بادشاہوں کو۔ اس لیے حضور بہلول علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دلوں پر
اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی. اہل دل عارفوں کاملوں ولیوں کے دل پہ بھی حکمرانی خواجہ غریب نواز کی ہے. دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی، مراد بادشاہ ہے گدائی میرے خواجہ کی. جہاں بڑے بڑے بادشاہ اپنی اللہم صلی وسلم علی نبی، جہاں بڑے بڑے بادشاہ اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں وہ درگاہ ہے خواجہ غریب نواز کی. اب مزے کی بات آپ کو یہ سناؤں گا. جہانگیر جن کی نظر سے پیدا ہوا، ایک مرتبہ شکار کو جا رہا تھا. اس نے تجھ کے جہانگیری میں خود لکھا، جب گیا شکار کو، نیل گائے کی طرف بڑھ رہا تھا، انہیں اتنا بھگائے بادشاہ کے پسینے نکل گئے. تنگ ہو گیا. بادشاہ تو بڑے ضدی ہوتا ہے، ایسا کہتا میں مت تو مار کے رہوں گا. بولا بھگا کے اس کو تنگ کر دیا. تو آخر میں بولا اگر یہ نیل گائے میرے کو پکڑے گی، شکار ہو گئی، تو میں اس کی نیاز کروں گا خواجہ غریب نواز کی. یہ کہنا تھا کہ بھائی گائے رک گئی. مارا، شکار کرا، پورا گائے کو کاٹا، سب مسکینوں اس میں نیاز کر کے کھلا دیا. پھر تھوڑے دن کے بعد شوق ہوا شکار کا. پہلے تو ایسا ہو گیا. پھر تھوڑے دن کے بعد شکار ہوا جہانگیر کو کہ شکار کریں. پھر نیل گائے کی طرف بھاگا، اتنا بھاگا کہ سورج ڈوب گیا. تنگ ہو کے بولا، آخر میں وہی نسخہ چلو بولا. انہیں بولا غریب نواز کی نیاز کروں گا اگر یہ مل گئی تو. گائے بیٹھ گئی، مار دیا بندوق، ذبح کیا، نیاز کیا، اور ہم کو بتا دیا گیا کہ جہاں بادشاہ تھک جاتے ہیں وہاں غریب نواز کی نظر کام کرتی ہے. یہ مت سمجھو کہ غریب نواز کو آج پکارے تو نہیں سنتے، آج بھی غریب نواز پکارتے ہیں. ایک عورت گئی، جیسا ہمارے کریم صاحب، رحیم صاحب، ان کے پورے فرزنداں، ارے مبارک ہے، یہ سرکار کا روزہ دیکھ کر آئے. سنیے، ان پہ ہوتا ہے کرم، ان کو مل جاتی ہے رحمت، ان پہ ہوتا ہے کرم، ان کو مل جاتی ہے رحمت، ان پہ ہوتا ہے کرم. دیکھنے جائے جو روزہ خواجہ اجمیر کا. یہ غریب نواز کا عرس ہوا، لاکھوں کے لوگ موجود ہوئے. کون رخا دیا، کون پوسٹر چھپا ہے، کون ان کے کھانے کا انتظام کیا. اتنی سردی میں، کل ہی ہمارے محلے کا بچہ ملا، انہیں بول رہا تھا سردی بہت تھی حضرت، ٹرین میں بھی سردی ہوئی، لیکن جا کے غریب نواز کے عرس میں شریک ہو گئے. بولا بے فکر رہیے، آپ جو دعا کرے قبول ہو گئی. کیونکہ میں نے کروں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے، غریب نواز کی درگاہ وہ ہے جہاں دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ بڑے بڑے بزرگ وہاں گئے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑا نام ہے علمی، بہت بڑا احسان ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا. علمی دنیا میں آئیے، پتہ چلے گا آج جو ہندوستان بھر میں احادیث پڑھائی جا رہے ہیں پورے مدرسوں میں، وہ احسان ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ. دلی میں مزار ہے، اسلام آباد میں، مہر ولی سے آگے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑا اہل علم جانتے ہیں. آپ کو خود نمونہ بتاؤ، اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا احسان ہے وہ مولوی میں اول ہے ہندوستان کے. سرکار نے ان کو بھیجا، یہ رونے لگے، حضور میں تو آپ کے خدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کی روزانہ میرے کو زیارت ہوتی تھی، میں اب ہندوستان جا کے تو کیا زیارت کر سکوں گا. سرکار بولے روزانہ تم آ کے ہماری زیارت کرتے تھے، اب ہم روزانہ تمہارے پاس آئیں گے. وہ شان شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے. لیکن جب اجمیر شریف پہنچے، سنو کون کون اجمیر گئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین. اس واسطے موقع زندگی میں ملا تو کبھی اجمیر چلے جانا. وہاں بڑے بڑے لوگوں نے جبی شاہی کی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی عظیم المرتبت علمی روحانی شخصیت جب پہنچے تو درگاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور میں اپنا علم دروازے پہ چھوڑ کر آیا ہوں. اتنا بڑا عالم. ہاں یہاں علم نہیں چلتا، ہاں یہاں علم چلتا نہ تقویٰ چلتا. حضور میں اپنا علم، اپنی کمالات پورے دروازے پہ چھوڑ کے آیا ہوں. میں آیا ہوں تو آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کے در کا بھکاری بن کر آیا ہوں. آپ عطا کریں گے تو میرا کام چلے گا. اتنا بڑا عالم جس کے آج لاکھوں شاگرد ہوتے جا رہے ہیں، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت غریب نواز کی درگاہ پہ ٹھہر کے کہہ رہے ہیں. تو بولو درگاہ سے فیض ملتا کہ نہیں ملتا؟ درگاہ پہ فیض ملتا تو آ رہے ہیں نا بڑے بڑے. اس کو کیا معلوم درگاہ کو جانا مندر ہے کہتے. غریب نواز ہر درگاہ پہ حاضری دیتے تھے. یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے.
غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے تھے، حنفی تھے۔ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کا عرس کرتے تھے، غریب نواز فاتحہ دیتے تھے، غریب نواز یا رسول اللہ کہتے تھے، غریب نواز یا غوث کہتے تھے، غریب نواز عرس کرتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، امام جعفر صادق کی فاتحہ دیتے تھے۔ غریب نواز سرکار کو علم غیب مانتے تھے، سرکار کو مانتے تھے کہ سرکار نے اپنی آنکھوں سے، جسمانی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ غریب نواز کا عقیدہ۔ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، انہوں آ کے 8 رکعت تراویح، تو ہم غریب نواز کے رستے پہ رہیں گے؟ ہم حنفی ہیں، امام اعظم کی پیروی کرنے والے۔ غریب نواز حنفی تھے، غریب نواز پیری مریدی کے قائل تھے، غریب نواز ہر درگاہ میں جا کر حاضری دیتے تھے اور وہاں چلا کرتے تھے۔ لاہور شریف جائیے، وہاں بلگا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، غریب نواز نے وہاں چلا کیا، آج بھی اعتکاف گاہ غریب نواز کی موجود ہے، اور وہاں فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ یہ درگاہ والے کو کہا، تو درگاہ کو جانا غریب نواز کی سنت ہے۔ جو درگاہ کو مندر بولتا ہے وہ غریب نواز کا گستاخ ہے، اور غریب نواز کا گستاخ میری نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں ہے؟ اس لیے ہم درگاہ کو جاتے ہیں، اس لیے ہم غریب نواز کو مانتے ہیں۔ غریب نواز کی درگاہ پہ بڑے بڑے آئے، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا علم اور اپنا تقویٰ چھوڑ کے آ گیا، اب آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مدد کیجئے۔ تو غریب نواز جو اپنے آستانے پہ آتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک عورت آئی اپنے چھوٹے بچے کو لے کے، وہاں بڑی دیکھ بھی ہے، چھوٹی دیکھ بھی ہے، دیکھنے کے گئی عورتاں، بچہ چھوٹ گیا، دیکھ میں گر گیا، اب اتنی بلندی سے گرا بچے کا دم نکل گیا۔ لوگ اٹھا کے دیتے جاؤ کفن دفن کرو، انہیں بولی نہیں ایسا نہیں جاتی میں۔ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ گئی، بچے کو چوکھٹ پہ رکھ دی، بولی یا غریب نواز میں بچے کو زندہ لائی تھی، زندہ لے جاؤں گی۔ کیا بھروسہ ہے؟ یہ عقیدہ رہنا اکبر صاحب، یہ عقیدہ رہنا، یہی عقیدے کی بات ہم کرتے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کرتے نا۔ بولیے عورتوں کو عقیدہ ہے، ملاؤں کو مولویوں کو عقیدہ نہیں ہے، ایسے عالموں کو ہم نہیں مانتے۔ بڑی لوگ آپ سمجھانے لے کے دیکھو بچے کا دم نکل گیا، کو کرو کچھ بھی ہو جائے گا، بچے اور سڑ جائیں گا، جاؤ اپنا کر دو تقم دون، نہیں ہوتا۔ بولا نہیں میں غریب نواز سے توقع رکھتی۔ پکاری، رونے لگی، تڑپنے لگی، چند گھنٹے نہیں گزرے بچہ سانس لینے لگ گیا۔ غریب نواز نے بتا دیا کہ مدد کس کو کہتے ہیں۔ اس بات سے کہا گیا ہے کہ تڑپ کے پکارو، غریب نواز کی مدد آتی ہے۔ پکار کے بتا دیا اس عورت نے کہ آج بھی غریب نواز مردے کو زندگی عطا فرماتے ہیں، بتا دیا۔ اس لیے تو لوگ جا رہے ہیں بغیر بلائے کہ سردی میں بھی چلے، مہمان میں چلے۔ یہ غریب نواز کا فیضان جاری اور ساری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ آپ حضرت کا زیادہ وقت دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر غریب نواز کے بیان میں میرا ساتھ دیے۔ اللہ آپ کو، غریب نواز کو، مجھ پر غریب نواز کی نظر کرم ہمیشہ دائم و قائم رہے۔ ہمارے جناب سید اکرم صاحب، سید اکرم حسینی قلندری صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، ہمارے رحیم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے رحیم صاحب، کریم صاحب کا، کہ ان کے توسط سے ہم آپ تک پہنچے۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ نے بڑے اچھے انتظامات کے ساتھ غریب نواز کا عرس منایا آپ۔ یہ ہاں، کیونکہ غریب نواز کیا ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی اچھے شاعر نے کیا کہا معلوم؟ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ بڑھتے نہیں ہیں، بڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جلسہ نہیں کرتے ہیں، انہوں جلسہ کرا رہے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، اجمیر نہیں جا سکے، سنیں اکرم صاحب، ہم مجبور ہیں، ہم جو ہے نہیں جا سکتے، ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اجمیر کہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کا جلسہ کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ مجبور نہیں ہمارے جلسے میں آ سکتے۔ ہم اس امید پر، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ تو ہم ان کا نہیں، تقدیر بنانے کا سانچہ ہے نظر تیری۔ تقدیر، یہ عقیدہ ہے ہمارا، تقدیر بنانے کا سانچہ ہے نظر تیری، در پر میرے خواجہ تقدیر تو ڈھلتی ہے۔ یہ عقیدے سے ہم تقریر کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے، یہ کیوں بنے؟ اگر ہے تو آپ اکرم صاحب کو نہیں پکڑنا، میرے کو بولو، پتہ بتا کے جاتا ہوں، 5 محلے میں رہتا ہوں، اور پتہ بتاتا ہوں، کل جلسہ ہے، تشریف لانا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ آئے، آپ کی دعوت پہ میں آ گیا۔ آپ کا اکرام صاحب کا کرم ہے کہ آپ نے جلسہ رکھ لیا، یہ بھی اکرام ہے۔
اب غریب نواز کا جلسہ رکھے، ان کا بھی اکرام ہوگا، سمجھے؟ اس لیے یہ باتیں آپ تک پہنچائی گئی. میں شکریہ کرتا ہوں اکرام صاحب کا، ہمارے کریم صاحب کا، رحیم صاحب کا، کہ انہوں نے سب مل کے یہ جلسے کا اہتمام کیا. آپ تمام حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی دیر بیٹھ کر غریب نواز کی شان میں میرے ساتھ حصے دار بنے. اللہ ہم سب کو غریب نواز کی نظر سے سرفراز فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیاث ہے جان جانا، ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا کا ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو خواجہ کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک. خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک. آپ عطائے رسول حبیب خدا، فقر کون و مکان سلام علیک. خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک. ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم، حامی بے کساں سلام علیک. خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک. ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم، معین بے کساں سلام علیک. خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک. ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم، مونی سے بے کساں سلام علیک. خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک. ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا ابو تراب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی اعلیٰ اور صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجہ عطائے رسول قطب المشائق سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل میں حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمت اور رضوان کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ان حاضرین کے دل میں جو مقصد جو آرزو ہے پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی آسمانی زمینی سلطانی ہواؤں کی بلاؤں سے محفوظ فرما یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما کرونا وائرس اور ساری بلاؤں کا خاتمہ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما یا اللہ جب ہم مر رہے ہوں لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا جلوہ گر ہو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا میزان و پسرا سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے خواجہ غوث اعظم کے ماننے والوں کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جن جن کے رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشیاں عطا فرما یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے بہتر کاروبار چلا دے یا اللہ جو لڑکیاں شادی کے قابل شادی نہیں ہو رہی ان کے جلد سے جلد شادی کا انتظام ہو یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما پڑھنے کے بعد ان کو اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو باہر ملازمت چاہتے ہیں ان کو باہر عطا فرما جو یہاں ملازمت ڈھونڈے ان کو یہاں اچھی ملازمت عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما جو جس مشکل میں ان کے مشکلوں کو آسانی عطا فرما ہر ایک کو خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے یا اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا بنا دے مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے